کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ سجدے میں رو رہے ہوں، آنسو زمین پر گر رہے ہوں، دل ٹوٹ چکا ہو اور زبان سے یہ الفاظ نکلے، یا اللہ اور کتنا صبر کروں؟ یہ سوال کمزور ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ سوال اس دل کا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے مگر درد کی شدت سے تھک چکا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یاد رکھیں، اگر آزمائش آپ کی زندگی میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اس آزمائش کو اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں، چاہے آپ کو خود پر یقین نہ رہے ہو۔ جب آپ رو کر اللہ سے کہتے ہیں، یا اللہ بس اب بس ہو گئی ہے، تو فرشتے آپ کی فریاد سن رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تو آنسو گرنے سے پہلے دل کی کیفیت جان لیتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ درد محسوس نہ ہو، صبر کا مطلب یہ ہے کہ درد کے باوجود اللہ سے شکوہ نہ کیا جائے بلکہ اللہ ہی سے فریاد کی جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے غم میں کہا تھا، میں اپنا دکھ اور غم صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہی تو اصل صبر ہے۔ کبھی کبھی اللہ دیر اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں بلکہ بھرپور عطا دینا چاہتا ہے۔ کبھی اللہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے اور کبھی آپ کو اس دعا سے بہتر چیز دیتا ہے، اور کبھی اللہ وہ دعا آخرت کے لیے بچا لیتا ہے، جہاں اس کا اجر دیکھ کر انسان کہے گا، کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اگر آج آپ تھک گئے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ بس اب مزید صبر نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں یہ تھکن ہار نہیں ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ مدد بہت قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدد صبر کے ساتھ آتی ہے۔ جب اندھیری رات سب سے زیادہ گہری ہوتی ہے تو سمجھ لو فجر بہت قریب ہوتی ہے۔ اللہ آپ کے آنسو ضائع نہیں کرتا، اللہ کی خاموشی اس کی ناراضگی مت سمجھیں۔ کبھی کبھی اللہ خاموش رہ کر آپ کے لیے ایسا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے جو آپ کے حق میں سب سے بہتر ہوتا ہے۔ بس ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے در پر رو کر کہنا، یا اللہ اور کتنا صبر کروں، یہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ آپ کے دل کو سکون دے، آپ کے صبر کو طاقت بنائے، آپ کی آزمائش کو گواہی بنا دے کہ آپ اللہ پر یقین رکھنے والوں میں سے تھے۔ آمین یا رب العالمین۔